آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور وقت یاد کرنے قابل ہے جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کے خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی یہ لوگ ہو کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو ان کے گھروں سے تم نکالتے ہو اور تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں قیدی بن کر تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ تم پر ان کا نکالنا حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ جو شخص یہ تم میں سے یہ کام کرے گا اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن یہ لوگ سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کے بدلے میں ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے اور عہد یاد دلائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں سے لیے تھے کہ تم یہ کام کرو گے، یہ کام نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ آیت نمبر 84 اور 85 میں 3 عہدوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ نمبر 1 تم اپنے لوگوں کو ناحق قتل نہیں کرو گے، نمبر 2 دوسرا عہد یہ لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور تیسرا عہد یہ لیا تھا اگر تمہارا کوئی آدمی دشمن کے ہاتھ قید ہو جائے تو تم فدیہ دے کے تاوان دے کے اسے رہا کراؤ گے۔ بنی اسرائیل نے پہلے 2 عہدوں پر عمل نہیں کیا، اپنے لوگوں کو وہاں قتل بھی کرتے تھے اور ان کے گھروں سے ان کو جلا وطن بھی کرتے تھے، البتہ تیسرا جو عہد تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی بنی اسرائیلی یہودی دشمن کے ہاتھ قید ہو جاتا تو فدیہ دے کر اسے رہا کرایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو یاد دلایا کہ بھائی تم پہلے جو 2 عہد تھے، اقرار تھے، وہ تم پورے کیوں نہیں کرتے؟ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو آدمی بھی یہ کام کرے گا کہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لائے، عمل کرے، کچھ حصے کو چھوڑ دے اور عمل نہیں کرے گا تو یہ لوگ دنیا میں رسوا ہوں گے اور آخرت میں سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ان آیات کی خلاف ورزی یہودی کیسے کرتے تھے؟ مفسرین نے اس کا پس منظر یہ بیان کیا کہ مدینہ میں 5 قبائل آباد تھے۔ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور 2 قبیلے مشرکین کے آباد تھے جو بت پرست تھے، اوس اور خزرج۔ اور پھر آپس میں ان کے اختلافات تھے۔ جو مشرکین قبیلہ اوس تھا اس کا حلیف اور دوست قبیلہ بنو قریظہ تھا، اور جو دوسرا قبیلہ مشرکین کا تھا خزرج، تو اس کے طرفدار یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے۔ جب آپس میں مشرک قبیلوں کی لڑائی ہوتی تھی، یعنی اوس اور خزرج کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی اسلام آنے سے پہلے، تو پھر ہر یہودی قبیلہ اپنے مشرک قبیلے کی طرفداری حمایت کرتے ہوئے یہودی قبیلے سے لڑتا تھا، انہیں قتل بھی کرتا تھا، جلا وطن بھی کرتا تھا، گھروں سے نکالتا بھی تھا۔ ہاں اگر اپنے لوگ قید ہو جاتے تھے تو فدیہ دے کے ان کو رہا بھی کرا لیتے تھے۔ تو اللہ کے
دو عہدوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، ایک جو عہد تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی بھی یہ کام کرے گا تو یعنی اللہ کی کتاب کے حصے کو ماننے گا، دوسرے کو نہیں مانے گا، عمل نہیں کرے گا، اس کو دنیا میں رسوائی ملے گی۔ تو ان واقعات کا پھر عمل جو یہ اللہ نے دھمکی دی ہے، دنیا میں ایسا ہوا بھی ہے۔ جو بنو نذیر اور بنو قینقاع یہودی قبائل تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اشارتوں کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، یہ رسوا ہوئے۔ اور جو بنو قریظہ تھے انہوں نے بھی سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف، تو پھر ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا ان کے جو بالغ مرد ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، بچے عورتیں غلام لونڈیاں بنا لیے جائیں۔ تو یہ ان کو ذلت اور رسوائی کی سزا دنیا میں ملی ہے، اور آخرت کی سزا ہے وہ باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں مسلمانوں کے مسلمان ان باتوں کی خلاف ورزی نہ کریں، نہ تو اپنے لوگوں کو ناحق قتل کریں۔ آج یہ بھی بہت بات عام ہو چکی ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے صوبہ خیر پختونخوا اور بلوچستان میں غیرت کے نام پہ معمولی دشمنی کی وجہ سے، معمولی لڑائی کی وجہ سے کسی کو قتل کر دینا وہ لوگ عیب ہی نہیں سمجھتے، یا مسلمان کی شک کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کو ناحق قتل کرنا، غیرت کے نام پہ عام بندے قتل کرنا، یہ شرعی لحاظ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں جو آدمی قاتل ہو اور قتل ثابت ہو جائے تو حکومت اس سے قصاص لے سکتی ہے کہ جرم ثابت ہونے کے بعد اسے پھانسی پہ لٹکا دے، اسے قتل کر دے، لیکن عام آدمی کو اجازت نہیں قتل کرنے کی۔ غیرت کے نام پہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے خدا نخواستہ بدکاری کی، یہ شک پیدا ہو گیا کہ اس کا ہماری بہن سے، بیٹی، کسی کی بہن سے، بیٹی سے، بیوی سے ناجائز تعلق ہے، یہ دوستی رکھتا ہے، وہ اس نے گھر سے خفیہ نکاح کر لیا ہے، تو یہ سب چیزیں گناہ ہیں، ناجائز ہیں، لیکن ان کی وجہ سے عام آدمی کو شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے بندے کو قتل کر دے۔ قتل کرتا ہے تو شرعی لحاظ سے وہ گناہگار ہے اور مجرم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ وعید ارشاد فرمائی، اور میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی دی ہے کہ جو کسی مسلمان کو ناحق جان بوجھ قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو مسلمان قتل نہ کریں، قتل کی اجازت نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اسی طرح مسلمان کسی شخص کو اسے گھر سے نہ نکالیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بات بھی عام ہے کہ جہاں ایک گھر میں ماں باپ اکٹھے رہتے ہیں، بھائی اکٹھے رہتے ہیں، تو بعض مرد یا بعض عورتیں دوسروں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ گھر چھوڑنے مجبور ہو جاتا ہے بندہ۔ کوئی بولتا ہے، کسی کے معاملات درست نہیں ہیں اور معاملات کی گڑبڑ کی وجہ سے بندہ پریشان ہو کر چھوڑ دیتا ہے، یا والدین فوت ہو جاتے ہیں، کسی بھائی کے پاس وراثتی مکان آ جاتا ہے والدین کا، وہ دوسروں کو حصہ نہیں دیتا اور وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ محرم علیکم اخراجہم، تم پر ان کا اپنے گھروں سے نکالنا حرام ہے، جس میں بندے کا گھر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مکان کرائے بھی لیتے ہیں اور کرایہ دار پھر مکان ہی نہیں چھوڑتا اور کیس کر دیتا ہے مالک مکان، اور مکان کا مالک کو نہ کرایہ ملتا ہے اور نہ ہی وہ اپنا مکان خالی کرا سکتا ہے، سالہ سال تک کیس چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، طواف فرماتے فرماتے آپ ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں، یہ بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے اور دور دور سے لوگ تیری زیارت و طواف کے لیے آتے ہیں، تو بڑا محترم اور مقدس ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ تقدس اور احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا تقدس بیت اللہ زیادہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کسی مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، 3 چیزیں ایسی ہیں جو بیت اللہ سے ذرا قابل احترام ہیں۔ ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کے جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اچھا پھر ہمیں حکم کیا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تمام مسلمان اپنی باہمی دوستی میں، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی طرح ہیں۔
جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان بھی ایسے ہوں، ایک مسلمان پریشان نہ کرے، اگر دوسرا مسلمان کس وجہ سے پریشان ہو جائے، دوسرے مسلمان پریشان ہوں کہ یہ بیچارہ پریشان کیوں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کو تم انکار کر دیتے ہو۔ یہودی بھی ایسے کرتے تھے اور مسلمان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ مسلمان کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تسبیح تلاوت وظائف پڑھتے ہیں۔ یہ ایک عبادت کا ایک پہلو ہے کہ مسلمان عبادت کر لیتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، یہ برا نہیں ہے، لیکن ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کے اخلاقیات دین کے مطابق نہیں ہیں، نہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے شادی غمی کی جو رسومات ہیں وہ ساری دین کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تم وضع میں ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، کہ ہماری جو وضع قطع ہے وہ عیسائیوں جیسی ہے اور ہمارے جو رہنے سہنے طریقے ہیں وہ ہندوؤں جیسے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ کیسے مسلمان ہیں جو کبھی کسی کام میں یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، نقالی کر رہے ہیں، اور کسی کام میں عیسائیوں کی نقالی کر رہے ہیں، اور کسی کام میں یہ ہندوؤں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پورا دین لینا چاہیے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان سب چیزوں کو دین کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دین کے کچھ حصے پر ایمان لائیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے، عمل کریں گے، کچھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، ان کے دنیا میں رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارا دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔